اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ جس نے خدا کا پتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ آپ کا حکم تھا سرکار نہیں ہونے دیا، خود کو کسی اور کا طلبگار نہیں ہونے دیا، ایر غیرے کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی، دل کو دل رکھا ہے بازار نہیں ہونے دیا۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، صدر محفل حضرت قبلہ استاذ عبدالرحیم صاحب دامت فیوزہم، میرے انتہائی محترم اور قابل قدر بھائی علامہ آصف معاویہ سیال صاحب اور دیگر معززین علاقہ، علماء، مشائخ اور اہل سنت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ پروقار اجتماع جو زیر نگرانی ہے فخر السادات حضرت سید مصدوق حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، خلاق عالم سے دعا ہے کہ وہ اس عظیم پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کی برکات اور انوارات سے مجھے اور آپ کو مزین فرمائے۔ چونکہ شاہ صاحب نے گفتگو کے آغاز میں ہی یہ فرما دیا کہ میزبان ہیں، تو میزبان کے لیے تو اتنی لمبی گفتگو کرنا ضروری نہیں ہوتا، اس کے لیے تو اسے تو چاہیے کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ مہمانوں کو دے۔ تو میں یہی کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں آپ کے ساتھ سیر حاصل گفتگو ہو جائے۔ چونکہ آپ حضرات مسلمان ہیں اور مسلمان کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ گواہی دیتا ہے، گواہی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور گواہی دیتے ہوئے الفاظ ادا کرتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ ایسا ہی ہے بھائی، چونکہ میرا آپ سے ہم کلام ہونے کا اتنا لمبا چوڑا دورانیہ نہیں رہا، تو میں آپ کا مزاج نہ آشنا ہوں۔ یہاں تو مسلسل لوگ کہہ رہے تھے آپ کے جذبات گرم کرنے کے لیے کہ جی یہ جھنگ والے ہیں تو ان کے جذبات مشہور ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن جس طرح اپنے مہمانوں کی عزت افزائی کی ہے انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ کے جذبات کتنے ہیں۔ تو چونکہ میں آپ کا مزاج نہ آشنا ہوں، اب اس حوالے سے، گفتگو کے حوالے سے، سیاسی حوالے سے بات نہیں کر رہا، تو اس لیے چونکہ میرا ایک اپنا، ہر انسان کا اپنا طرز گفتگو ہے۔ مجھ سے پہلے عبدالجبار سلفی صاحب بڑے خوبصورت انداز سے آپ سے محو ہم کلام تھے، اور ان کی گفتگو میں جو انہوں نے ایک جملہ کہا، میں ان کو اس بات پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو خلیل کا ترجمہ کیا، یقین مانیے کہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے خلیل سمجھایا کہ دل چاہ رہا تھا کہ انہیں اٹھ کر بھی داد دی جائے،
اللہ رب العزت ان کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ ہیرا میں خالق کی طرف سے وحی الہی کے قرآنی الفاظ پہلی مرتبہ اترے۔ وہی مختلف اقسام پر ہے، میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا چونکہ میں نے اس بات کو مختصر کرنا ہے۔ وحی کا آغاز پہلے سے ہو چکا سچے خوابوں کی شکل میں، لیکن ہیرا کی اس پہاڑی پر اقرا کے الفاظ لے کر جبریل امین زمین پر اترتا ہے۔ جبریل آتا ہے اور جبریل کے آنے کا ایک انداز ہے، اس کی ایک تشریحات بیان کی گئی ہیں کہ اس کے پاس کیا کیا تھا۔ جبریل آتا ہے اور رسالت مآب کو سینے سے لگاتا ہے، دباتا ہے، چھوڑتا ہے اور کہتا ہے اقرا۔ رسالت کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ماں انا بکاری، ماں انا بکاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ وہ پھر آپ کو سینے سے لگاتا ہے، دباتا ہے، چھوڑتا ہے اور کہتا ہے اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ اور رسالت کا جواب یہ ہے کہ ماں انا بکاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بطور گواہ آپ جو گواہی کے الفاظ ادا کرتے ہیں، وہ ادا کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایسے ہی الفاظ ادا کرتے ہیں۔ اگر ان الفاظ میں کسی لفظ کی تبدیلی کر دی جائے تو بطور مسلم آپ کی گواہی اس وقت تک تسلیم نہیں ہے جب تک آپ بعین ہی وہی لفظ استعمال نہیں کر لیتے۔ یعنی آپ چاہنے کے ساتھ یا خواہش کرنے کے ساتھ گواہی کے ان الفاظ میں رد و بدل نہیں کر سکتے۔ کیا آپ کہیں کہ آپ کسی جگہ پر رسالت مآب کا نام لیے بغیر آپ یہ کہہ دیں بطور گواہی، یعنی گواہی کی شرط میں آپ حضور کا نام لیے بغیر گواہی کا انداز اختیار کریں تو آپ کے لیے وہ گواہی تسلیم شدہ نہیں ہوگی۔ آپ کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ الفاظ ادا کرتے ہوئے کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، بغیر رسالت مآب کا نام استعمال کیے آپ گواہی نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے ایک شرط، اقرا کے الفاظ اتریں، ذرا توجہ کرنی ہے آپ نے اس بات کہ آپ گواہی کا لفظ تبدیل نہیں کر سکتے، آپ کی گواہی تسلیم شدہ نہیں ہوگی۔ لیکن امت کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو طبقہ رسالت کا نام لیے بغیر رسالت کی، حضرت محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اور اس کی گواہی نہ صرف تسلیم کی جاتی ہے بلکہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر اس کی گواہی کو مانا جاتا ہے، اور یقین رکھا جاتا ہے کہ اس سے بڑھ کر رسول اللہ کی کسی اور نے گواہی نہیں دی ہے۔ اقرا کے الفاظ اترے ہیں، جبریل لے کر اترا ہے، سینے سے لگایا ہے، دبایا ہے، چھوڑا ہے اور کہا ہے اقرا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ رسالت کا جواب یہ ہے ماں انا بکاری۔ یمن کا سفر ہے، دو افراد ایک قافلے میں موجود ہیں، ایک فرد کا نام عباس ہے، دوسرے فرد کو ابو سفیان کہا جاتا ہے۔ اتنے لمحے میں ایک قاصد گھوڑے پر سوار ہو کر اس قافلے کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ مکہ المعظمہ میں محمد نے اعلان نبوت کر چھوڑا ہے، آپ نے اعلان کیا ہے رب کے رسول ہونے کا۔ درود پاک پڑھ۔ بس 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 چٹ چٹ صبر، توجہ ہے بھائی، تسلی نال تواڈے مہمان آئے انہاں دی زیارت کر لو، کر لئی نے بھائی، بولو
کر لینے پکی گل ہاتھ چاہ کے دسو جے کر لینے پکی گل. اب میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں یا یہیں پر اس کو چھوڑ دوں؟ جی دو افراد اس قافلے میں موجود. قاصد خط لے کر آیا کہ مکہ المعظمہ میں محمد الرسول اللہ نے، یعنی محمد بن عبداللہ انہوں نے تو لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے اعلان نبوت کر دیا ہے. اسی لمحے میں وہ خبر پھیل گئی. یہودی عالم اس قافلے کے پاس آیا اور یہ نیت کر کے آیا کہ میں ان سے سوالات کروں گا، اور یہ کہتا ہے کہ آپ افراد وہ ہیں جو محمد سے واقف ہیں، ان کو آپ نے اپنے درمیان پایا ہے اور ان کو دیکھا ہے، ان کو سنا ہے. میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس قافلے میں محمد کا ایک چچا بھی موجود ہے، تو میں اس سے سوال کرنا چاہتا ہوں. حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں ان کا چچا ہوں، پوچھو. وہ سوال پوچھتے ہوئے کہتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ کے بھتیجے پر جنات تو نہیں آتے ہیں؟ جواباً حضرت عباس غصے ہو جاتے ہیں اور غصے ہو کر کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو انتہائی دیانتدار ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، با کردار ہیں، با عمل ہیں. ان جیسا بہترین ہمارے معاشرے میں کوئی اور موجود نہیں ہے. وہ اتنے اعلیٰ اور اتنے بہترین ہیں کہ اگر لفظوں میں بیان کیا جائے انسانیت تھک تو سکتی ہے، محمد کی مدح بیان نہیں کر سکتی. اسی لیے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر، محمد کی مدح انسانیت کے بس میں ہی نہیں ہے کہ وہ کائنات کا اعلیٰ ترین وجود جب اس کائنات عرضی میں آتا ہے، جہان روشن ہوتا ہے، وہ تشریف لاتے ہیں، بسرا کے محلات نظر آتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، سابا کے سمندر میں طغیانی آتی ہے، وہ تشریف لاتے ہیں، کسرا کے محل کے کنگرے ہل جاتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، صدیوں سے چلتے ہوئے آتش کدا بجھ جاتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں. تو آپ کی آمد سے قبل رب فیل کا واقعہ کرواتا ہے. 4 دانگ عالم نے بیت اللہ کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے. محمد الرسول اللہ کی ذات عباس بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ جیسا بہترین نگاہ نے دیکھا نہیں ہے، آپ جیسا سچا کانوں نے سنا نہیں ہے، آپ سے بہتر ہمارے معاشرے کا کوئی اور فرد آج تک کسی نگاہ نے دیکھا نہیں ہے. جواباً وہ پھر کہتے ہیں کیا وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں؟ لیکن جواب میں عباس نہ چاہتے ہوئے دل یہ چاہا کہ کہہ دوں ہاتھ سے لکھتے ہیں. پھر کہا کہ ابو سفیان میری اس بات کی تردید کر دیں گے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھا کرتے. حضرت عباس کہتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھتے، وہی الفاظ جو اقرا کے اترتے ہوئے ہرا کے اس غار میں محمد الرسول اللہ کے نطق معصوم سے جاری ہو رہے ہیں. جب جبریل کہتے ہیں اقرا، محمد کہتے ہیں مانا بکاری. یہودی عالم پوچھتے ہیں محمد اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے؟ جواب ملتا ہے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتے. یہودی عالم سمجھ جاتے ہیں یہ وہی نبی ہے جس کے لیے موسیٰ نے بتلایا تھا، وہی نبی ہے جس کی عیسیٰ نے اطلاع دی تھی، وہی نبی ہے جس کی نشانیاں تورات، زبور اور انجیل میں موجود ہیں، وہی نبی ہے جس کی آمد کا انتظار تھا. اٹھتے دوڑتا چلا جاتے، چیختا چلا جاتے. حضرت عباس حضرت ابو سفیان سے کہتے ہیں دیکھ رہے ہو یہودی کس طرح میرے بھتیجے سے ڈرتے ہیں، کیا تم ان پر ایمان نہیں لاؤ گے؟ حضرت ابو سفیان کہتے میں ایمان تو لاؤں گا لیکن اس دن لاؤں گا جس دن خدائی کے پہاڑ پر محمد الرسول اللہ کے لشکر کے گھوڑوں کے سنگ دیکھ لوں گا. وقت آیا، زمانہ آیا، مکہ فتح ہوا. مکہ فتح ہوتے خدائی کے پہاڑ پر محمد الرسول اللہ کے غلاموں کے گھوڑے نظر آتے ہیں. عباس ابو سفیان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہی الفاظ جو آپ نے یمن میں کہے تھے آج نگاہوں سے دیکھو تمہیں نظر آ رہا ہے. محمد کے غلاموں کے گھوڑوں کے سم وہاں پر نظر آ رہے ہیں. عباس کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. حضرت
حضرت ابو سفیان کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. کیا کہتے ہیں؟ نہیں سمجھے آگا جی؟ آپ کہیں تو آپ کیا کہتے ہیں جی؟ آپ کہتے ہیں محمد رسول اللہ. ابو سفیان کیا کہہ رہے ہیں؟ اونچا 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 بولے نا. کیا کہہ رہے ہیں؟ انک رسول اللہ. یعنی ابو سفیان کہے ان کی گواہی تسلیم شدہ ہے نا؟ بولو نا بھائی. نہیں تسلیم شدہ. لیکن عباس حضرت ابو سفیان وہ الفاظ نہیں کہہ رہے جو آپ کہتے ہیں. تیری اور صحابی کی گواہی میں فرق ہے کہ تم کہہ رہے ہو تمہارے سامنے محمد موجود نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ان کی نگاہوں کے سامنے کائنات کا وہ اعلیٰ ترین وجود موجود ہے. ان کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں اس محمد الرسول اللہ کو کہ جن کا عکس اگر دیوار پر پڑ جائے تو لوگ اس میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں. ان کو دیکھ رہے ہیں کہ جن کی پیدائش پر رب نے اس پورے سال میں کسی کو بیٹی نہیں دی، سب کو بیٹوں سے نوازا ہے. محمد الرسول اللہ کے چہرہ انور کی زیارت کرتے ہوئے ابو سفیان الفاظ ادا کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. تو کیسے کہہ سکتے ہیں ابو سفیان کا ایمان کم ہوگا؟ کیسے کہہ سکتے ہیں ابو سفیان کی اہمیت کم ہوگی؟ کیسے کہہ سکتے ہیں ابو سفیان کا رتبہ کم ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر شاہ ولی اللہ تک یا کوئی بھی محدث، کوئی بھی ولی، کوئی بھی کتب، کوئی بھی غوث اور ابدال یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا. وہ گواہی دے گا امت کے عام فرد سے لے کر فقیہ امت تک، امت کے عام فرد سے لے کر محدث امت تک، امت کے عام فرد سے لے کر ولی امت تک کوئی فرد صحابی رسول کے سوا یہ الفاظ ادا نہیں کر سکتے. صرف محمد الرسول اللہ کے صحابہ کو یہ شرف حاصل ہے رسالت میں آپ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے الفاظ ادا کر سکتے ہیں اشہد انک رسول اللہ. ابو سفیان کہتے وہی ابو سفیان کہ بیت اللہ جس دن فتح مکہ ہوتا ہے رب کی زمین پر رب کا نظام قائم ہوتا ہے. محمد الرسول اللہ الفاظ ادا کرتے ہیں آج کے دن دو مقامات پر بنا ہوگی، ایک رب کا گھر ہے، ایک ابو سفیان کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ ایک بولو نا بھائی جی، اونچا بولو. کس کا گھر ہے؟ اونچا اونچا. کس کا گھر ہے؟ اور اونچا. کس کا گھر ہے جی؟ کس کا گھر ہے؟ اونچا اونچا. کس کا گھر ہے؟ یعنی دو گھر ہیں جن کو پناہ حاصل ہے. جو چلا گیا امن میں چلا گیا. ایک جو رب کے گھر میں داخل ہوا، دوسرا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا. دو گھر ایسے ہیں. اقرا کے الفاظ ہرا پہ اترے ہیں محمد الرسول اللہ سے. جبریل کہتا ہے اقرا پڑھیے رب کے نام سے. جواب آتا ہے مانا بیکاری. کیا جواب آتا ہے؟ رسالت مات بی الہی کے ساتھ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں. آپ گھر تشریف لائے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یہ الفاظ بتلاتے ہیں. وہ اسی لمحے کے اندر عالم ربانی ورقہ ابن نوفل کو بلاتی ہیں اور ان کے سامنے اس واقعے کو ذکر کرتی ہیں. اور رسالت میں آپ سے حضرت ورقہ ابن نوفل سوال کرنا شروع کرتے ہیں کہ بتلائیے فرشتہ کیسا تھا، بتلائیے اس کا انداز کیا تھا، اس کا حلیہ کیا تھا. بار بار تصدیق کرتے ہیں کیا ایسا ہی تھا، ایسا ہی تھا. پھر الفاظ سنتے ہیں کہ وہ الفاظ کیا تھے. رسالت میں آپ کہتے ہیں الفاظ تھے اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. رسالت میں آپ الفاظ ادا کرتے ہیں. ورقہ ابن نوفل چیخ کر کہتے ہیں کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو موسیٰ پر اترے تھے. موسیٰ پر اترنے والے الفاظ کی طرح محمد آپ پر بھی وہ الفاظ اترے ہیں. رب کی وحی اتری ہے. خدیجہ الکبریٰ یہ الفاظ سن رہی تھی. ورقہ تصدیق کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے کہ اترنے والا فرشتہ
جبریل ہے، آنے والے الفاظ وحی الہی ہیں، الفاظ رب کا کلام ہے، جس پر اترے ہیں وہ رب کا رسول ہے، لانے والا امانت دار فرشتہ ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ سنتی گئی، الفاظ ادا کرتی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ خدیجہ بیان کرے کہے رب کے رسول آپ ہیں، عائشہ بیان کرے کہے رب کے رسول آپ ہیں، میمونہ بیان کرے کہے رب کے رسول آپ ہیں، زینب بیان کرے کہے رب کے رسول آپ ہیں، فاطمہ بیان کرے کہے رب کے رسول آپ ہیں، حفصہ بیان کرے کہے رب کے رسول آپ ہیں، ام حبیبہ بیان کرے کہے رب کے رسول آپ ہیں، ہندا بیان کرے کہے رب کے رسول آپ ہیں، ابو سفیان کہے رب کے رسول آپ ہیں، عباس کہے رب کے رسول آپ ہیں۔ امت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ الفاظ ادا کرے جن الفاظ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا صحابی محمد الرسول اللہ کی صداقت بیان کرتے، محمد الرسول اللہ کی سچائی بیان کرتے، محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتے، محمد الرسول اللہ کے رسالت کا اعلان کرتے، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتے۔ رب نے یہ رتبہ، یہ مقام اور یہ شرف اسی مقدس جماعت کو عطا کیے جسے اس زمین پر رب کی بہترین جماعت کہا جاتا ہے، اسی جماعت کو عطا کیے جس کے لیے رب کہتے ہیں اولئک هم المفلحون، اسی جماعت کو عطا کیے جسے صادقون کہا جاتا ہے، اسی جماعت کو عطا کیے جس کے لیے رب نے انعامات کی برسات کیے۔ وہ اس دنیا میں بھی محمد کے ساتھ تھے، روز محشر بھی محمد کے ساتھ ہوں گے، جنت میں بھی محمد الرسول اللہ کے ساتھ۔ قافلہ لوٹا مکے کی طرف، قافلے والے الفاظ، لوگ آ کر سوال کیا کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ آیا کوئی نیا واقعہ تو نہیں ہوا؟ سوال کرتے، پوچھتے، ایک قافلہ لوٹا، اس کے افراد سوال کرتے، کہتے ہیں کہ کوئی نیا واقعہ تو نہیں ہوا؟ کہا ہوا ہے، مکہ میں اعلان ہوا ہے کہ 40 سال تک جو محمد ہمارے درمیان موجود تھے، سچے تھے، امانت دار تھے، با وفا تھے، با کردار تھے، جن میں زمانے کی کوئی برائی کسی نگاہ نے دیکھی نہیں ہے کیونکہ موجود ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اعلان کر دیا ہے، کیا اعلان کیا ہے؟ اعلان کیا ہے کہ وہ رب کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، محمد جیسا مکمل اور بہترین جس پر آ کر کائنات کی وہ نبوت کی انتہا ہوئی ہے، اس انتہا پر کہ جس کو رب نے آدم سے شروع کیا تھا اور اس کی تکمیل آ کر محمد الرسول اللہ پر ہوئی ہے کہ آپ سے بڑھ کر منزہ اور بہترین، آپ سے بڑھ کر اعلیٰ اور افضل رب نے کوئی اور وجود بنایا ہی نہیں ہے۔ آپ کا وجود کائنات کا سب سے اعلیٰ ترین وجود ہے۔ انہوں نے اعلان کر دیا ہے رب کے نبی ہونے کا۔ قافلے کا ایک فرد سنتا ہے، رسالت مآب کی بارگاہ میں آتا ہے، سوال کرتا ہے آپ نے کہا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے کہا ہے اللہ ایک ہے۔ رسالت مآب جواب میں کہتے ہیں ہاں میں نے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، ہاں میں نے کہا ہے کہ اللہ کا رسول ہوں۔ جواباً وہ فرد کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ وہ رسالت مآب کے چہرے کی طرف دیکھ کر آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ وہ فرد کون ہے؟ ایسا فرد ہے جیسا فرد اس امت میں پھر کوئی اور نہیں آیا، ایسا فرد ہے کہ جس پر پوری امت اکٹھی ہے اور یہ پکار اٹھتی ہے افضل البشر بعد الانبیاء۔ ایسا فرد ہے کہ جس کی خلافت بھی خلافت بلا فصل ہے، ایسا فرد ہے جو جانشین رسول ہے، ایسا فرد ہے جو محمد الرسول اللہ کا یار بھی
اور اسی گواہی کی بنیاد پر قابض ریاست نے ان کے بند کر دیے، ان کا کھانا بند کر دیا۔ وہ ایک اوپن ایئر پریزن میں رہتے ہیں، اور اس جیل کو توڑنے کے لیے سمود فلوٹیلا کے نام پر ایک قافلہ چلا، اور وہ قافلہ چاہتا یہ ہے کہ ان تک امداد پہنچائے۔ آج اس قافلے کو مسائل اور تکالیف کا سامنا ہے۔ کیا یہ اجتماع اس بات کا مطالبہ نہیں کرتا کہ حکومت پاکستان جو ایٹمی قوت بھی ہے، جس نے اس سے قبل اپنے سب سے بڑے دشمن کو اور عالم اسلام کے دشمن کو، بھارت کو ناکو چنے چبائے ہیں، اور اپنی طاقت کی ڈھاک پورے عالم میں پھیلائی ہے کہ وہ یہ قوت رکھتے ہیں کہ جس کا چیف آف آرمی سٹاف یہ الفاظ ادا کرتا ہے کہ اگر ہم نہیں رہیں گے تو آدھی دنیا نہیں رہے گی۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہ اس قافلے میں موجود افراد کے لیے حکومت پاکستان حکومتی سطح پر نہ صرف آواز بلند کرے بلکہ ان کے تحفظ کو یقینی بنائے؟ ہاتھ کھڑا کر کے اعلان کریں، اس قرارداد کو آپ منظور کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہ ان کے دفاع کے لیے اور ان کے تحفظ کے لیے جو آپ کا فرض ادا کر رہے ہیں، جو آپ کے حصے کی شمع جلا رہے ہیں، جو آپ کے حصے کی روشنی بانٹ رہے ہیں، جو آپ کو روز معاشر سرخرو کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اسلام کی بنیاد پر نہیں، انسانیت کی دوستی کی بنیاد پر وہ لوگ اپنے اپنے علاقوں سے نکلے ہیں، بغیر مذہب، رنگ اور نسل کی تقسیم کے وہ فلسطین اور غزہ کے ان مظلوموں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ آپ اور یہ عوام حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، اور ایسا کوئی بھی اقدام جو مملکت پاکستان کے لیے خطرناک ہو، یا ایسا کوئی بھی اقدام جو مملکت پاکستان کے کسی شہری، اس کے بسنے والے اور جس کے پاس اس کی آئیڈینٹی موجود ہے، اس کے خلاف ہوتا ہے، تو حکومت پاکستان نہ صرف آواز بلند کرے بلکہ اس کا بدلہ بھی لے گی، اس کا انتقام بھی لے گی، اور بتائے گی اس قابض ریاست کو کہ پاکستان کا ہر ایک شہری اس کی سرحد میں بسنے والا اور اس کی نیشنلٹی رکھنے والا ہے کہ تحفظ کے لیے یہ مملکت، یہ قوم اور حکومت اور افواج موجود ہیں۔ اسی آواز کے ساتھ، اسی پکار کے ساتھ کہ اصحاب رسول محمد الرسول اللہ کی وہ مقدس جماعت، کائنات کے اعلیٰ ترین انسان جنہیں رب نے محمد الرسول اللہ کے لیے چنا ہے، کائنات کے افضل ترین نبی کے افضل ترین ساتھی، اس مقدس جماعت کے دفاع کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے، اور اس آواز کے ساتھ آواز ملاتے رہیں گے جو آج بھی مجھے اور آپ کو مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مثمر ہے۔